السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 19 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں GHQ حملہ کیس کی سماعت کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ عدالت نے سماعت کے لیے انہیں 3 مرتبہ ویڈیو لنک پر پیشی کے پیغامات بھیجے، تاہم عمران خان نے اپنے وکلاء کو ہدایت کی کہ وہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے وکلاء عدالت سے باہر چلے گئے، لیکن عدالت نے کارروائی جاری رکھتے ہوئے گواہان کے بیانات قلم بند کیے۔ عدالت نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے تحت وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی پیش ہوں گے۔ کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور آئندہ سماعت پر FIA، پیمرا، وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کے 10 گواہان کو طلب کیا گیا ہے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت سے کہا ہے کہ عمران کے خلاف توشہ خانہ سے سماعت تمام مقدمات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے سابق پرسنل سیکرٹری انعام اللہ شاہ کی گواہی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام کیسز سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی اور چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے تو اسے پیٹیشن سمجھ کر سنا جاتا ہے، لہذا عمران خان کے خط کو بھی اسی طرح سنا جائے اور انہیں ریلیف فراہم کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے خواجہ سرا کی جانب سے پولیس کے خلاف دائر درخواست پر IG خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ صوبے بھر میں پولیس خواجہ سراؤں کو بے جگہ تنگ کرتی ہے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ پشاور اور صوابی میں خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کیا جا رہا ہے اور ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ عدالت نے معاملے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے IG خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کی اور سماعت ملتوی کر دی۔ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں پاک افغان بارڈر پر ٹیکسی اسٹینڈ پر دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق دھماکہ مسافروں کے سامان میں نصب بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ جاں بحق اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ صوبائی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوجی افسران پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 40 برس تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، مگر اب ان کی باعزت واپسی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور اس کے ثبوت عالمی برادری کے سامنے بارہا پیش کیے جا چکے ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان 3 اہم معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر صدر نے کہا کہ یہ معاہدے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے نئے دروازے کھولیں گے اور براہ راست ملک کی معاشی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات بھائی چارے اور باہمی اعتماد کی بہترین مثال ہیں اور قیادت ان تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون دونوں ملکوں کے تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت سمیت تمام ممالک کو ایران کی چابہار بندرگاہ پر عائد پابندیوں سے دی گئی رعایت ختم کر دی ہے۔ یہ رعایت سن 2018 سے دی جا رہی تھی تاکہ بھارت اور دیگر ممالک اس بندرگاہ پر کام کر سکیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے رواں سال مئی میں بندرگاہ کے ایک ٹرمینل کو چلانے کے لیے 10 سالہ معاہدہ بھی کیا تھا۔ اب 29 ستمبر سے یہ استثناء ختم ہو جائے گا، جس کے بعد بھارت کے منصوبے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس APHC نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے فوجی طاقت اور جارحانہ حربے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ کشمیری رہنماؤں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ اس سال 37,903 نئے عازمین کو اجازت دی جائے گی، جبکہ گزشتہ سال رہ جانے والے 22,097 عازمین بھی رجسٹرڈ ہیں۔ اس طرح کل 60,000 افراد پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے حج ادا کر سکیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لندن میں کہا کہ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو مشورہ دیا ہے کہ ملک میں غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے ضرورت پڑنے پر فوج استعمال کی جائے۔ انہوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے اختلاف کا بھی اعتراف کیا، تاہم دونوں رہنماؤں نے غزہ میں امن کے روڈ میپ پر اتفاق کیا۔ برطانیہ کے دورے کے اختتام پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لندن کے میئر صادق خان پر شدید تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے شاہی ضیافت میں صادق خان کو مدعو نہ کرنے کی درخواست کی تھی کیونکہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ غزہ کی صورتحال۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ شمالی غزہ میں فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ جنوبی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اردن کی سرحد پر فائرنگ سے بھی 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ امریکہ نے 6ٹھی بار سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔ پاکستان سمیت 14 ممالک نے قرارداد کی حمایت کی تھی۔ حماس نے امریکی اقدام کو فلسطینی نسل کشی میں شراکت داری قرار دیا اور پاکستان سمیت ان ممالک کو سراہا جنہوں نے قرارداد پیش کی۔ لندن کے ویمبلے ایرینا میں ٹوگیدر فار پیلسٹائن کے عنوان سے فنڈ ریزنگ کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلسطینی فنکاروں سمیت متعدد گلوکاروں نے پرفارم کیا اور امدادی فنڈز جمع کیے۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے دی۔ اس سے پہلے پاکستان نے بھارت کو بھی 2-0 سے ہرا دیا تھا۔ آصف علی کو شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ پاکستانی ٹیم آج اپنا تیسرا میچ میزبان مالدیپ کے خلاف کھیلے گی۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو، ہماری نیوز کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹس میں اپنی محبتوں کا، اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ ہم آپ کی ان محبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔